الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیزان گرامی، ختم نبوت کے سلسلے میں دلائل سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے. ایک مسئلہ جو دلیل کے طور پر پیش ہوا وہ یہ ہے کہ تمام امت کا، تمام مکاتب فکر کا، تمام فرقوں کا، تمام اہل اسلام کا، تمام علماء اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور ذات جو ہے ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. بس آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں خداوند متعال کی طرف سے، بلکہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے شریعت مستمرہ ہے اور تمام انسانوں پر آپ کی نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. معزز سامعین، اسی بات کے لیے دلائل کے طور پر ہم نے اتفاق اور اجماع کو پیش کیا. دوسری بات ہم نے سورہ مبارک احزاب کی ورس نمبر 40 آیت 40 کو پیش کیا. قرآن تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تحریف سے پاک، تحریف سے محفوظ کتاب ہے اور اللہ کے نبی کا زندہ اور ابدی معجزہ ہے. اس آیت نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا ہے. جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تحریف سے محفوظ ہے، تو یہ پیغام، یہ واضح اور روشن پیغام ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور ختم نبوت کا اس آیت کریمہ میں اعلان واضح اور روشن ہوا ہے. لہٰذا اس پر عقیدہ رکھنا تمام اہل اسلام کا فرض ہے اور تمام اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عقیدے کے بارے میں اعتقاد رکھیں اور معتقد ہوں. اس کے علاوہ روایات میں ہم نے ایک روایت نقل کی جو مشہور و معروف جنگ تبوک کے موقع پر، یہ جنگ تبوک کے موقع پر جو روایت ہے وہ طرفین کی کتابوں میں اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے منابع اور ریسورسز میں یہ روایت اور حدیث بیان ہوئی ہے. اور مشہور و معروف حدیث جو مسلم حدیث ہے، اور اس حدیث کے روح سے یہ جملہ جو ہے اللہ کے حبیب نے وہاں اس روایت میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں مجھ پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سلسلے گفتگو کو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں کہ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو مکتوبات ہیں، آپ کے جو خطبات ہیں، تاریخ میں مختلف منابع اور ریسورسز میں وہ موجود ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اس کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ کی کتاب کی صورت میں تاریخ میں سے جہاں جہاں منتشر یہ آپ کے خطبات تھے، آپ کے مختلف ارشادات، نورانی بیانات اور آپ کے مکتوبات جو آپ نے مختلف لوگوں کو لکھے، تحریر فرمائے، ان سب کی جو ہے وہ جمع آوری کر کے ایک کتابی شکل دی اور اس کتاب بھی شکل میں اس کو لانے کے بعد اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے. تو اس نہج البلاغہ میں جو مولائے کائنات کی جو کچھ آپ کی طرف سے بیانات، احادیث، روایات، خطبات، مکتوبات ہیں، لیٹرز اور نامے ہیں، ان کی جمع آوری جو کی گئی ہے، اس میں دیکھیے مختلف مقامات پر آپ کے ارشادات میں، آپ کے ان بیانات میں ہمیں
کئی مقامات پر یہ سلسلہ ملتا ہے کہ کہیں آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمجید کرتے ہوئے، آپ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اور آپ کی جو برکات ہے آپ کے وجود کی اور آپ کی بعثت کی، اس کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے رسول اللہ کی جو تعریف کی ہے اس میں خاتم انبیاء یعنی خاتم النبیین یہ لفظ کا جو ہے وہ استعمال کر کے رسول اللہ کی صفت کو بیان فرمایا ہے آپ نے کہ آپ خاتم انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو کہیں خاتم الانبیاء کی خاتم النبیین کے لفظ کے ساتھ آپ کی صفت کو بیان کیا، کہیں رسول اللہ کی صفت کو خاتم الرسل کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ دیکھیے کہ آپ نے ارشاد یوں فرمایا بعض مقامات پر کہ ختم بہل وحی، کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا آپ کے اوپر، یعنی وہ جو وحی کے ساتھ بیان اللہ کی طرف سے وحی الہی کا سلسلہ، جو وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ خاص انداز سے جو وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے، وہ سلسلہ عزیزان گرامی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم بہل وحیو۔ تو اب گویا یہ خود دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ سلسلہ آپ پر جب ختم ہو گیا تو انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے، یہ وحی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نمائندے یہ منصب نبوت پر فائز ہیں، اور ان کا سلسلہ اور ربط اللہ کے ساتھ کیا ہے، وحی کی صورت میں جو ہے یہ مربوط ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی خداوند متعال کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بشریت کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ بشر محتاج ہے اپنی ہدایت کے لیے وحی خدا کا۔ انسان جو ہے وہ ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے اپنی ہدایت کے لیے اور سعادت کے حصول کے لیے کہ وہ وحی کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت سارے مسائل کو معلوم اس کو ہو، اللہ کی طرف سے وہ سلسلہ وحی کا سلسلہ ہو اور انسانوں تک پیغام پہنچے، کنوے ہو میسیجز اللہ المائٹی کے، پروردگار عالم کے پیغامات پہنچیں وحی کی صورت میں، وحی کے توسط سے۔ وحی کس کے ذریعے منتقل ہوگی، اللہ کی طرف سے انسانوں تک پیش ہوگی، وہ سلسلہ وہ واسطہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا یہ جملے اور یہ سینٹنسز، یہ بیانات، کبھی خاتم انبیاء اور خاتم النبیین، کبھی خاتم الرسل، اور کبھی جو ہے وہ ختم وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے اوپر جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر متعدد مرتبہ آپ کے کلام میں جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیز کس بات کی دلیل ہے، یعنی یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے اور آپ کے کلام میں یہ روشن بات ہے کہ پس پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اور جس طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، وہی تمام اصحاب کا اعتقاد تھا، تمام اصحاب کا نظریہ تھا، اور اس کو ایک برجستہ اور واضح صفت جو رسول اللہ کی ہے اس کے طور پر، جہاں بہت ساری تمجید کی، بہت ساری خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رسول اللہ کے احسانات کو، رسول اللہ کی نیکیوں کو، رسول اللہ کے فضائل اور مناقب کو جہاں مولا کائنات نے بیان فرمایا، وہاں یہ صفت بھی رسول اللہ کی واضح اور روشن صفت بھی اس کے ذریعے متصف کر کے رسول اللہ کی ذات کو پیش کیا اور بیان کیا، آپ کی تعریف کی، تمجید کی لوگوں کے سامنے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی تمام اصحاب کا عقیدہ بھی تھا، تمام اصحاب ختم نبوت کے معتقد تھے، تمام اصحاب اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ وہ نبی ہیں
کہ جن کے اوپر تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل سے سمجھیں اور دلیل سے سمجھنے کے بعد آپ کی ہستی پر، آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور آپ کی شریعت یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ضابط حیات ہے اور قوانین و ضوابط کا وہ مجموعہ ہے، وہ شریعت ہے مقدس کہ جس کی پابندی تمام انسانوں پر فرض ہے۔ تمام انسان اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں کہ سعادت کے اس پیغام پر اور قوانین و ضوابط کے اس مجموعے پر عمل کرتے ہوئے اپنی سعادت کی ضمانت جو ہے اس کو فراہم کریں اور اپنی سعادت کے لیے سامان فراہم کریں، اور اسی میں ابدی سعادت ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ روایات اور احادیث کے ابواب میں ہم نے یہ چند باتوں کو اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کو آپ کتابوں میں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اختصار کے ساتھ ہم نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ جو یہاں مقصود یہ تھا کہ اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے اور اختصار کے ساتھ دلائل کے ساتھ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ روشن اور واضح ہو سکے، اور تفصیل سے جو گفتگو ہے، تفصیل سے جو مسائل ہیں، اور بہت سارے پہلو ہیں اس سلسلے میں، بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں، یہ سلسلہ جو گفتگو کا ہے اس میں اتنی گنجائش عزیزان گرامی نہیں ہے کہ ہم مزید تفصیلات کے ساتھ وارد گفتگو ہوں، اور مختلف پہلوؤں سے جو مختلف مفکرین کے نظریات ہیں، مختلف مفکرین کے افکار اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ یہاں تجزیہ و تحلیل کریں، ان کے کلام کو لائیں، پھر اس سے مقصود کیا ہے، مراد اس سے کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مفکرین، ان کے افکار کیا ہیں، اس پر تبصرہ کریں، تجزیہ و تحلیل کریں۔ یہ مختصر طور پر عقائد کا یہ سلسلہ جو ان پروگرامز میں پیش کیا جا رہا ہے عزیزان گرامی، اس پروگرام کے دائرے بیان سے یہ تفصیلات جو ہیں وہ باہر ہیں، لہٰذا ہم اس سلسلے میں مزید تفصیلی گفتگو میں وارد نہیں ہوں گے، لیکن آخر میں ہم اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے اتنا ضرور اپنے سامعین کرام کی خدمت میں کہیں گے کہ جو شائقین ہیں اور شوق و ذوق رکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ مزید معلومات حاصل کریں، اور مزید جو سوالات اٹھتے ہیں یا اٹھ سکتے ہیں ذہنوں میں، ان کے سلسلے میں تحقیقات کر کر اپنی تشنگی کو، علمی تشنگی کو جو ہے وہ علمی پیاس کو بجھائیں۔ تو عزیزان گرامی اس سلسلے میں مختلف مفکرین نے اور مختلف علماء نے ختم نبوت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ آپ جو ہے ان کی گفتگو کو اور ان کے ابحاث کو اور وہ افکار اور وہ مسائل جو مختلف حوالوں سے پیش کیے گئے ہیں ان کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے جو مختصر جو دروس کا سلسلہ ہے اس میں ہم یہاں پر یہی کچھ جو ختم نبوت کے مسئلے کو دلائل کے ساتھ روشن کیا جا سکا، ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کے دلائل کو اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک آدھ دو بات ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو بیان کر کے ہم کچھ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت عالمگیر رسالت تھی، اور آپ کا دین جو ہے اور جو دین مبین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ ایک عالمگیر اور جہانی دین ہے، اور اللہ نے سب کے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ شریعت مستمرہ ہے، اور یہ دین تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دین اسلام جاوید دین ہے، اس میں جاویدانی ہے اور ہمیشگی ہے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ دین ہے، عالمگیر اور جہانی دین ہے، یونیورسل ریلیجن ہے، اور اس دین کو سمجھنا،
اس دین کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ تمام بشریت کی اور تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا